والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ انعام آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، پس، فا کے معنی پس، سو تو کھائیے، مما یعنی من ما اس میں سے جس پر لیا گیا، ذکر کیا گیا یعنی لیا گیا نام اللہ کا، علیہ اس پر یعنی اس ذبیحہ پر، اگر تم بآیاتہ اللہ کے احکام پر مؤمنین یقین رکھتے ہو۔ تو مومن کے معنی ہمیشہ ایمان کے نہیں۔ تو سب سے پہلے فا کا گرامر یہ ہے کہ جب بھی فا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے۔ جیسے اردو کی مثال، ایک ہمارے ساتھی مدینہ جا رہے ہیں، ایک مکہ جا رہے ہیں، تو آپ مکہ جا رہے ہیں تو زمزم لے آئیے، تو زمزم لے آئیے، مدینہ جا رہے ہیں تو کھجور لائیے۔ تو مطلب فا کا کہ مربوط ہے، کچھ بات ہے پہلے۔ تو اس سے پہلے کیا بات ہے؟ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، والدم خون حرام، گرا ہوا جانور حرام۔ یہ سارے احکام پہلے سورہ یہ اس مائدہ کی 3 نمبر آیت میں بیان ہو چکے ہیں۔ اور مشرکین مکہ نے کچھ ایسے جانور حرام کر رکھے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ دین ابراہیمی ہے، اللہ نے اسے حلال کر دیے، اور کچھ جانور حلال، اللہ نے اسے حرام کر دیے۔ تو کہہ دیا کہ جب احکام ہم نے سب بیان کیے، فَكُلُوا، تو کھائیے۔ کون سا جانور؟ جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ پہلے ہی اس کا مرجع ہو، کبھی کبھی بعد میں بھی مرجع آتا ہے۔ مرجع یعنی اس کا تعلق۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں قل ہوا اللہ، تو پہلے نہیں ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے ان کنتم بآیاتہ، تو فا کو اسی آیت میں بات کے ان کنتم سے لگائیے، تو ترجمہ یوں ہوگا ان کنتم بآیاتہ، اگر تم کو اللہ کے احکام پر یقین ہے تو جو احکام بھیجے ہیں تو کھاؤ۔ تو آیت کا گرامر آج نوٹ کر لیجئے۔ آیت کے معنی کیا؟ تو بولیں گے کہ آیت بالکل صحیح ہے، قرآن شریف کی آیت۔ دلیل کیا؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو یوسف کا اور عزیز مصر کی بیوی کا قصہ بیان کر رہے ہیں، یہ آیات ہیں۔ کس میں سے؟ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئی وہ۔ لیکن اب کیا کہیں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت پیش کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو مطلب کہ آیت کا نشانی۔ تو آیت کا مطلب آیت کا مطلب نشانی، اور یہ تیسرے معنی احکام۔ ان کنتم بآیاتی یعنی اس کے احکام جو نازل ہوئے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، یہ سب جو وما اہل لغیر اللہ، ان احکام پر تمہیں یقین ہے، فکلوا، تو آپ کھائیے۔ من ما ذکر اسم اللہ، دیکھیں گرامر، ذکر ایک تو ہوتا ہے ذکر اگر ہو تو اس کے معنی فاعل، ذبح کرنے والا، تو اسم اللہ ہوتا نصب، حالت نصب میں مفعول۔ مگر ذکر یعنی مجہول، نام لیا گیا، تو فاعل کا ذکر ہے نہیں، اسے کہیں گے مجہول۔ تو گرامر میں آپ کو بھی لگا مجہول۔ اب مجہول یعنی کیا؟ فاعل کا نام پتہ نہیں، تو مفعول کو اس کی جگہ دے دیتے ہیں۔ کس کی؟ فاعل کی۔ تو اس کا نام کیا؟ نائب المفعول۔ تو اس پر حال رفع دیا جائے گا۔ فاعل کا اعراب کیا؟ رفع، ضمہ۔ تو دیکھیے اسم اللہ، تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے آپ کھائیے، بلا کسی شرکت غیر کے،
کسی اور کا نام شریک نہ ہو ذبح کرتے وقت. تو کہا گیا ذکر. یہ آیت اس بات میں کھائیے. پھر یہی آیت دوبارہ آئے گی سوالیہ، پھر یہ آیت سے بار آئے گی منفی. تو اس وقت ذکر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس وقت صرف اتنا ساتھ میں رہیے میرے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا، اسم اللہ. تو کیا کیسے نام لیا گیا؟ کیسے نام لیں؟ ذبح کرنے والا جب نام لے گا، طریقہ اس کا یہ ہے کہ جانور کو اس طرح رکھا جائے، سر اس طرف رہے، دھڑ اس طرف. یوں کہے بسم اللہ اللہ اکبر، چھری اس طرف رکھے. دیکھیے غور سے، اگر وہ چھری کو اس طرح دباتا ہے تو خون کا فوارہ اس کے بدن پہ، لہذا چھری کو اس طرح دبائے تو خون کی نالی کٹے گی تو فوارہ خون کا ادھر جائے گا. یہ ہو گئی ایک چھری. پھر پیچھے کھینچے 2، پھر آپ یہاں تک لیں یا پورا 2.5 یا 3. یہ طریقہ ہے. لیکن کہے گا کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اب اس مسئلے سے فارغ ہو جائیے. حدیث شریف میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. کوئی بھی کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناقص، غیر اتم، نامکمل. تو بعض جگہ پر ہے بسملہ، بسملہ شارٹ کٹ بسم اللہ کا. لیکن بسم اللہ نے کیا؟ ابھی میں نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر. حدیث میں ہے ابو داؤد کی، جب میت کو قبر میں اتارو تو کہو بسم اللہ علی سنت رسول اللہ. ترجمہ آسان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. مسند احمد میں ہے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. دیکھیں 2 حدیثیں، اس میں ملت کے معنی بھی وہی، سنت کے معنی بھی وہی. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر. سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ. تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ طریقہ کار کیا ہے. اصول میں بتلا رہا ہوں، قانون. جس جگہ پر بسم اللہ پوری لکھی ہوئی جیسے سورہ فاتحہ، تو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الحمدللہ، نہیں، بلکہ وہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. جس جگہ پر الفاظ حدیث کے واضح ہیں جیسے بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں بسم اللہ کافی نہیں، یا ہے کہ دوسرے الفاظ صحیح نہیں. میت کے قبر میں اتارنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مناسب. بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. کھانا کھاتے وقت آپ کو اختیار، یوں کہیے بسم اللہ کافی ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بعض کتابوں میں اس لیے کہ لکھنے والے ساری معلومات مستحضر نہیں رہی تھی، لکھ دیا ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اور الرحمن الرحیم کیوں مناسب نہیں؟ بھائی عقلی دلیل تو یہ کہ حدیث میں اللہ اکبر ہے، لیکن حکمت بھی تو جاننا ہے نا، تاکہ ہمارے ذہن میں مستحضر رہے. دیکھیے حکمت کیا ہے. ذبح کرنا کسے کہیں گے؟ موت کسے کہیں گے؟ ذبح کرنا اسے کہیں گے کہ ایک جانور اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنے ریوڑ میں رہ رہا ہے، بس رہا ہے، اس کی حیات کو ختم کرنا، اسے کہیں گے ذبح. موت تو وہ طبعی موت مرے، موت اور چیز ہے، ذبح اور چیز ہے. تو آپ ایک جانور کو، مرغی ہو، بیل ہو، گائے ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، اس کی جانور، اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو کس کے حکم سے؟ کیا آپ میں رحم نہیں؟ آپ میں کرم نہیں ہے؟ رحم. مگر ہمارا رحم کیا؟ اس ذات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس جانور کو تمہاری غذا کے لیے تم ذبح کرو، لہذا اس کا نام بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں رحمان و رحیم مناسب نہیں، لہذا یاد کر لیجئے کہ اصول کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اگرچہ کہ بعض کتابوں میں الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، وہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی. اچھا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو حدیث کے تحت ہوا. اب فقہی مسائل. آپ نے ذبح کر دیا، یہ اور بات ہے کسی نے بسم اللہ کہا اور ذہن سے بھول گیا اللہ اکبر، ذبح تو ہو جائے گا. لیکن آپ نے جانور ذبح کیا، چھوڑ دیا، چھوڑتے ہیں نا، مرغا ہے،
گائے بکری تو کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اٹھ گیا اور چل دیا، اب کیا ہوگا؟ یہ فقہی مسائل میں ہمیشہ واضح کرتا ہوں، اب کیا ہوگا؟ تو جہاں وہ اٹھا اور چلا تو آپ نے جو ذبح کیا ہے کینسل ہو گیا، منسوخ، کیونکہ وہ چل دیا، اب اس کو دوبارہ پکڑیں اور بسم اللہ۔ اب اگر دوبارہ نہیں پڑھ سکے اور وہ چلا گیا اور پھر وہاں گر کر مر گیا تو وہ ذبح میں نہیں آئے گا۔ بہرحال میں نے واضح کر دیا کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، چونکہ فقہی مسئلہ میں کسی کو اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر تو بغیر کسی کے شرکت کے ذہن میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ذبح تو کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ اور دل میں ہے شیخ عبد القادر جیلانی، تو جس طریقے سے شرک اللہ کی ذات میں وہ شرک ہے، اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت بھی دل پر اور زبان پر کسی اور کی شرکت۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ پھر قربانی اور عقیقے میں بھی آپ نام لیتے ہیں کہ یہ فلاں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے لائے، بولے اللہم ھذا منک و الیک ھذا من امتی، دیکھیں نام لیے، ھذا من اہل بیتی نام لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ذبح کرتے تھے ھذا منک و الیک من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہ ضدی لوگ ہیں جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں بھی تو آپ نام لیتے ہیں تو یہاں کسی مقبرے کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ فرق ہے، یہاں شرکت نہیں ہے، یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ عقیقہ فلانے بچے کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بھی جو مسئلہ ہے یہ عوام کا مسئلہ ہوا، حقیقت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ عوام الناس کیا کرتے ہیں، جو ذبح کرتا ہے اس کو پرچی ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یوں کہو۔ اب آپ بتائیے کہ جب آپ نے جانور خریدا بچے کی عقیقے کے لیے، اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ اب نام لینے کی ضرورت نہیں، صرف کیا بسم اللہ۔ لیکن اگر آپ خود ذبح کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اے اللہ یہ تیری جانب سے، تیری طرف میری بچے کی جانب سے عقیقہ، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فلاں کی طرف سے تیری نظر پیش کر رہے ہیں، تو اس میں شرکت کہاں ہوئی؟ شرکت نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس مسئلے کو آپ سمجھ جائیے، اصل میں مما ذکر اسم اللہ کے معنی یہ نہیں کہ آپ فلاں کی جانب سے کر رہے ہیں، تو یہ شرکت نہیں ہے۔ اب یہ فقہی مسئلے ہوئے، اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے سوالیہ، تو سنیے، ابھی بہت کچھ باقی ہے، سنیے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ دیکھیں سوالیہ، تمہیں کیا ہوا کہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، تحقیق کے کھول کر بیان کیا تمہارے لیے جو تم پر حرام ہے، ہاں مجبوری کی حالت میں۔ اور بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے خیال سے، بغیر سند کے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں۔ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا تمہیں، کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے معاشرہ مکے کے مشرکین کا، تو مکے کے مشرکین کا معاشرہ کیا تھا کہ جانور کچھ حرام کر دیے، منسوب کیے حضرت ابراہیم کی طرف علیہ السلام، کچھ حلال منسوب کیے حضرت ابراہیم کی طرف، اور کہتے تھے کہ یہ دن کیسے لے آئے یہ مسلمان، یہ مومنین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا؟ اب یہ مسلمانوں کو شک و تردد میں بھی ڈالتے تھے، تمہیں ہوا کیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا تم نہیں کھاتے؟ تو کہتے تھے کہ یہ حرام ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا، دین ابراہیم میں حرام تھا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سارے احکام بیان کر دیے، یہاں تک کہ یہ بھی حکم ہم نے پیش کیا، کیا پیش کیا؟ الا ما اضطررتم الیہ، کیا فرمایا کہ جب مجبوری کی حالت میں تم حرام جانور، مردہ یا حرام چیز کو بھی کھا سکتے ہو، فرمایا غیر باغ ولا عاد۔ جیسے کہ انسان سفر میں ہے، کوئی چیز نہیں پینے کے لیے، 10 کلومیٹر وہ چل نہیں سکتا،
تو شراب کی بوتل تھی 3 گھونٹ لے لیا، غیر باغ، حد سے تجاوز کرنے یعنی اس کی نیت جو ہے بغاوت کرنے کی نہیں کہ حلال حرام کو حلال، اور نہ پیڑ بھر کے پیا۔ اسی طریقے سے مردہ گوشت پڑا ہوا تھا یا ناپاک تھا یا جو بھی کسی اور کا تھا، چوری کیا تو بھی وہ حرام ہی ہوا نا۔ تو ہم نے یہ سارے مسائل وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیے، پھر تمہیں کیا ہوا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ کثیر لیضلون باہوائہم، اہوا کسے کہیں گے؟ ہوا کی جمع یعنی خیالات، اپنے اٹکل خیالات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو گمراہ کرنے سے پہلے خود کا گمراہ ہونا ضروری ہے۔ تو یوں نہیں فرمایا کہ یضلون خود بھی گمراہ ہیں اور پھر یضلون دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی دوسرے کو گمراہ کرتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسرے کو شراب پینے کی دعوت دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خود بھی شرابی ہے۔ اس لیے اس میں دو، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو کیسے؟ اپنے خیالات، بغیر علم کوئی سند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب، اللہ کیسی نسبت کہ تیرا رب، هو اعلم خوب جانتا ہے، کسے جانتا ہے؟ معتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ حد سے تجاوز کرنا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام نازل کیے کہ یہ حلال اور یہ حرام، ان کے حرام کردہ جانور یہ حلال، ان کے حلال کردہ یہ حرام، لہٰذا اس حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں دخل اندازی کرنا اور ان حرام جانوروں کو حلال قرار دینا یا اس کے عکس یہ دخل اندازی کرنا اللہ تعالیٰ کے حاکمیت میں، یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تو اللہ خوب جانتے ہیں انہیں کیا حق ہوتا ہے، کسی چیز کو حرام کریں کسی چیز کو حلال کریں۔ خوب جانتا ہے مطلب جب خوب جانتا ہے تو ان کی سزا یقینی ہے۔ لہٰذا تنبیہ کے طور پر اب نصیحت کی جا رہی ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو اور کھانے پینے کی چیزیں دل اور زبان سے مطابقت۔ تو سنیے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ یہ آیت دیکھیے، یوں نہ سمجھے کہ موضوع سے ہٹ گئی، نہیں، ابھی کھانے کے بارے میں ہی چل رہی ہے۔ چھوڑ دیجئے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، اس لیے کہ جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون، جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کی سزا انہیں دی جائے گی۔ یوں نہ سمجھے کہ یہ ایک عام، حالانکہ اس آیت سے عام معنی بھی مراد ہے، لیکن یہاں کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے کھانے پینے کی؟ کہ دل میں ہے اللہ۔ اصل میں ظاہر کسے کہیں گے؟ ظاہری، زبان، آنکھ، کان، اعضاء، یہ ہے ظاہری۔ باطنی دل، تو دل میں تو ہے آپ کا نام، دل میں کون ہے؟ اللہ، اور آپ ذبح کرتے ہیں دوسرے کے نام سے۔ یا کہ دل میں کون ہے؟ دوسرے اولیاء، اصنام، اور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ تو نہیں، ان سے بچیے، ان گناہوں سے بچیے، بلکہ ظاہر میں اور دل میں ایک ہی مطابقت ہو۔ اچھا، اس کے دوسرے معنی ہیں، یہ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں سے درس شروع کرنا چاہتا ہے موضوع سے ہٹ کر، ظاہری کسے کہیں گے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ باطنی کسے کہیں گے؟ عقائد، ایمان اور آخرت پر ایمان اور قدر پر، یہ بھی اس کے معنی مراد ہیں۔ لیکن یہاں جو تسلسل، چونکہ قرآن ایک ایسی جامع آیت ہے، یہ بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کس سے؟ کھانے پینے کی چیزیں، مما ذکر اسم اللہ، چونکہ اس کے بعد میں بھی آیت آ رہی، دیکھیے، مما ذکر اسم اللہ۔ تو یہ ہے ظاہری اور باطنی۔ ذبح کیجئے، ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا۔ آپ جائیے مقبروں میں تو جانور رکھا جاتا ہے پیروں کے نام، ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام سے، یہ بھی حرام۔ اچھا، اب ایک سلسلہ دیکھو، زین الشیطان اعمالہم۔ چونکہ ہمارے یہاں میں جو کہتا ہوں نا، میں تنقید سختی سے نہیں کرتا۔ کسی کا ماموں ہے مقبروں والا، کسی کی بہن ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تو کوئی مقبرہ والا ہے۔ اب اپنے ہی لوگ ہیں تو انہیں اسلوب سے سمجھائیں۔ تو جب دعوت دینے آتے ہیں، جب نیاز بنتی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی، تو آ جاتے ہیں، بھائی آپ کیوں نہیں آئے؟ نہیں، وہ تو وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں، صحابہ بھی چاہتے تھے نا
کہ کوئی اس نشانی اتاری ہے تو وہ ایمان لے آئیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہوئے، تو کیا کیا، بکرے ذبح کرنا بند کر دیے، بجائے 12 بکرے کے 100 کلو 200 کلو گوشت لے آئیے، بولے اب تو گوشت لے آئے ہیں۔ تو بات صحیح، آپ گوشت تو لائے ہیں لیکن ظاہر باطن میں مطابقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گوشت کا پکانا اسی دن خاص کیوں رکھا۔ دیکھیے شیطان کیسا مکر پھیلاتا ہے، کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تو ظاہر میں اور باطن میں مطابقت ہونی چاہیے۔ آپ نے جو گوشت لایا ہے کسی اور دن کیوں نہیں لائے؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں یہ پیر صاحب جمے ہوئے ہیں، یا ایک استھان، یا ایک بت، یا درخت، یا ایک کونے، جو بھی ہو۔ تو بات بالکل واضح ہے۔ اب سنیے، دوبارہ کہا جا رہا ہے، اب تیسری دفعہ کیا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ لا تاکلو، دیکھیے ولا تاکلو ہے نا، اور نہ کھائیے اس میں سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے۔ کیا فسق ہے؟ ذبح کرنے والا نہیں، جانور نہیں، جانور تو حلال تھا، یہ عمل فسق ہے۔ تو جس نے رکھا بت کے نام پر، صنم کے نام پر، مقبروں کے نام پر، وہ فسق ہوا۔ فسق کسے کہیں گے؟ شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اللہ کی اطاعت سے خارج ہو گیا، یہ ہے فسق۔ تو چونکہ یہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہوا، جانور رکھنا تھا کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ، تو اس نے رکھا کسی اور کے نام پر، تو وہ فسق ہے۔ ذبح کرنے والے کی کیا غلطی؟ اس نے تو اسے جانور دے دیا ذبح کرو، مگر یہ رکھا ہوا تھا پیران پیر۔ تو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے۔ وہ کیسے کھائیں اس گوشت کو؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور شیطان جو ہیں القاء کرتے ہیں اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، تاکہ تم سے وہ بحث کریں، یجادلو، تم سے کیا کریں؟ مجادلہ کریں، بحث کریں۔ کیا بحث کرتے تھے؟ شیاطین الجن کہتے تھے مشرکین مکہ سے، یہ کیا بات ہے، یہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ذبح کرتے ہیں تو حلال، اور اللہ ذبح کرتا ہے تو حرام، کیسی منطق نکالی؟ تو یہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کہ آپ ذبح کرتے ہیں وہ حلال اور اللہ ذبح کرتا ہے وہ حرام۔ ان کو پتہ ہے نہیں کہ اللہ ذبح کہاں کرتے ہیں، اللہ تو وہ تو موت، ذبح کس کا نام ہے؟ اللہ جو اپنی موت مرتا ہے وہ ذبح نہیں، وہ موت ہے۔ تو اس طریقے سے وسوسے ڈالتے تھے، لہٰذا ان کی نہ سنیے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ کھائیے، جو اپنی موت مرا اسے نہ کھائیے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، یعنی مبادا اگر آپ ان کی اطاعت کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ کیا مطلب؟ شرک تو کس کا نام ہے؟ اس کی ذات میں شریک کرنا۔ تو آج پتہ چلا کہ اگر ذبح کرنے میں بھی کسی کو شریک کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے کہ نہیں شرک؟ بھائی ذبح کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اللہ کے نام پر۔ لیکن سنیے، یہ تو مختصر سا ترجمہ ہوا، اب سننے کے لیے میرے ساتھ میں رہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اب علمی بحث میں آپ کو لے جاتا ہوں، غور سے سنیے، کئی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ نہ کھائیے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کئی جانور ایسے ہیں کہ اس پر نام نہیں لیا جاتا اللہ کا۔ قربانی میں ملا صاحب کے سامنے لسٹ ہوتی ہے تو وہ لسٹ ہی گنتے رہتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ ہو گیا۔ یہاں بھی لوگ جاتے ہیں مرغی خریدنے، تو میں نے بعضوں کو دیکھا، وہ دیکھتے ہیں وہ بسم اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ بیچارہ کہاں بسم اللہ کہے گا ذبح، یا گل بسم اللہ، گل بسم اللہ، کیوں؟ قرآنی اور احادیث کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ آج آپ کو میں ایک ایسے علمی میدان میں لے جاتا ہوں، غور سے رہیے میرے ساتھ میں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ فسق۔ اس لیے لوگ دیکھتے ہیں یہ بسم اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، صحیح ہے نا؟ ہاں، لیکن ملا صاحب جب بھول جاتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے، کہتے نہیں بارات آئی ہے دولے میاں کی، 7 بکرے کٹے ہیں، ان سے کہہ دے، کہہ سکتا ہے؟
کہ میں تو اللہ کا نام لینے بھول گیا، کیا حالت رہے گی ان کی؟ تو گناہ کماتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر غلطی ہو جائے تو دوسرے دن اعلان ہوتا تھا کہ کل کی میں نے جو نماز پڑھایا وہ میں باوضو نہیں تھا جی، تو اعلان کر دیا جاتا تھا۔ ابھی ایک صاحب کا فون آتا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھایا تو غسل نہیں کیا تھا، میں نے کہا کمپنی میں آپ کے اعلان کر دو، نہیں اعلان نہیں ہو سکتا، اعلان کر دیا تو کیا سمجھیں گے؟ میں نے کہا پھر میں کیا آپ کو فتویٰ دے دوں؟ آپ اللہ کے حوالے۔ اب مفتی کیسے فتویٰ دے کے چل جائے گا؟ آپ اللہ کے حوالے۔ تو بات یہ ہے کہ علم ہو، ملا صاحب ذبح کر رہے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیے، کیا حال بتلائیے؟ آپ کو علمی بحث میں لے جاتا ہوں۔ چلیے، سب سے پہلی بات، جب اللہ کا نام نہ لیا جائے تو دو ہی باتیں ہوں گی، یا بھولا یا جان بوجھ کر، ہے نا؟ یا بھولا یا جان بوجھ کر، اور ہو کیا؟ مسلمان۔ تو آپ کے لیے میں نے ایسی تقسیم کیا ہوں کہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ پہلے بارڈر پر ہے امام مالک، کون؟ امام مالک، ان کے ساتھ میں، مطلب ساتھ میں یعنی اس جماعت میں، حالانکہ صحابی تو پہلے ہوتے ہیں نا، لیکن چونکہ سمجھنے میں آسانی ہو، عبداللہ ابن عمر، کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ میں داؤد ظاہری کا نام سنے ہوں گے، محدث ہیں، وہ امام مالک کے نیچے ہیں، کیونکہ سب میں پہلے محدث امام مالک۔ تو یہ تینوں، اچھا یہ تینوں چونکہ بڑے ہیں، باقی اس میں ساتھ میں مجموعہ ہے، یہ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کا نام لینے بھول گیا یا جان بوجھ کر نہیں بولا، حرام، فسق۔ ہاں ہاں، یہ پہلا بارڈر۔ کیوں؟ دلیل کیا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ ان کے مقابلے امام شافعی، کون؟ امام شافعی، ان کے ساتھ میں عبداللہ ابن عباس، ان کے ساتھ میں ابو ہریرہ۔ سنیے غور سے، کہتے ہیں کہ وہ بھولا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، حلال۔ کیسے؟ مقابل میں ہے۔ اب ہم شافعی حنفی کرتے رہیں گے، حلال۔ دیکھیں ملا صاحب کو کیسی راحت ملی، اختلاف امت، مگر ہمارے مفتی جانتے ہی نہیں، وہ تو لمیٹیڈ ہی ہے نا، اپنا ہی مسئلہ جانتے ہیں۔ تو دیکھیے، اچھا دلیل ان کی دلیل بعد میں بتلاتا ہوں، بڑی وسیع دلائل ہیں، چونکہ یہ اصول فقہ میں تو ماسٹر ہے نا۔ چلیے، امام ابو حنیفہ، کون؟ امام ابو حنیفہ، ان کے ساتھ میں حضرت علی، حالانکہ حضرت علی پہلے کے ہیں، حسن بصری، کہتے ہیں کہ اگر بھول گیا تو حلال اور جان بوجھ کے حرام، یہ درمیان میں ہے۔ دلیل ان کی کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس لیے بھول گیا تو حلال۔ چلیے، اب ہم جاتے ہیں جو پوری دنیا میں جس پر عمل ہو رہا ہے، مرغی بس ذبح کرو ذبح کرو، بسم اللہ، کہاں نام لینے کی فرصت؟ تو امام شافعی آئے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث۔ اچھا یہ حدیث بھی ذرا غور سے سنیے، میرے پاس کئی فونز آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ اس حدیث کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بدوی لوگ گوشت لاتے ہیں اللہ کے رسول۔ اب بدوی لوگ تو اسلام لائے تھے نا، وہ کہاں اللہ کا نام لیتے تھے؟ بولے پتہ نہیں وہ اللہ کا نام لیتے کہ نہیں لیتے۔ تو کیا فرمایا عائشہ؟ سمو علیہ انتم وکلو، جب بدوی لوگ لے آئے نا گوشت تو بسم اللہ کہو اور کھاؤ۔ یہ کہاں پوچھتے ہو کہ تم نے بسم اللہ کے ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں؟ ابو داؤد میں چلے جائیے، ذبیحۃ المسلم، ذبیحۃ المسلم حلال، ذکر اسم اللہ او لم یذکر، اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا۔ آہا، اب جب فون آتے ہیں مجھے کینیڈا سے، دیکھیں نوعیت جداگانہ ہے، یہ آواز ان تک پہنچے گی۔ وہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ ذبح نہیں ہوتے، ان کا طریقہ کار مختلف ہے، وہ ذبح کہاں ہوتے ہیں، اور وہ مسلم نہیں، لہٰذا یہ حدیث اچھا وہاں چسپا نہیں ہوگی۔ یہاں کیا کہا جائے حدیث میں؟ بدوی۔ تو یہاں پر جو مرغیاں کٹتی ہیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں غور سے، وہ مسلم ہے، یذکر او لم یذکر۔ اچھا پھر ابو داؤد میں حدیث ہے ذکر المؤمن، کہ
کہ مسلمان جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، یذکر او ما یذکر، اذا ذکر ما یذکر الا اسم اللہ، وہ ذکر کرے یا نام لے یا نہ لے، اگر نام لے تو اللہ کا ہی لیتا ہے۔ اچھا، امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ مومن، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر، بولے نہیں، دیکھیے اس میں کئی مسائل ہیں، ان کے اس اصول میں حنفیہ بھی ساتھ میں ہیں، لیکن لوگوں نے حنفیہ کو طرف منسوب کیا غلط بات، اور شافعی کی طرف غلط بات منسوب کر دی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلم آدمی اس کے دل میں اللہ ہے۔ بولے وہ کیسے؟ ایک کے پاس ریوڑ ہے 50 بکرے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں ایک 50 بکریاں ہیں، 20 گدھے ہیں، تو 3 کتے بھی تو ہوں گے نا، 4-5 کتے ہیں ریوڑ سنبھالنے کے لیے، تو بلیاں بھی ہیں، مہمان گئے۔ دیکھیے غور سے سنیے بات کو، حنفیہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، بس لوگوں نے جھگڑے لگا دیے ان کے۔ بولے مہمانوں کو کھلانے کے لیے گیا تو ہاتھ کس پر ڈالا؟ بکری پر۔ بولے اللہ کا نام ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ بکری کو کس نے حلال کیا؟ المحلل اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ گدھے پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا؟ کتے پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا؟ جب اس نے بکری پر ہاتھ ڈالا تو اللہ کو ذکر کیا، المحلل، اللہ نے حلال کیا۔ پھر اس کے بعد جانور کو بھی یاد کیا کہ بکری حلال ہے، پھر اس کے بعد مہمانوں کو بھی یاد کیا، اللہ محلل کو یاد کیا، محلل کو یاد کیا، محلل لہو کو یاد کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں لیا؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہاں۔ لیکن امام شافعی کی طرف غلط نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب جب جمعہ کی نماز کو جائیں تو کہیے کہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت جمعہ کی۔ نہیں، امام شافعی نے ایسا نہیں فرمایا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو دل میں ہے وہ تو مسلمان ہے، وہ ہم کیوں جا رہے ہیں مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے؟ امام حنیفہ بھی اس بارے میں امام شافعی کے ساتھ میں ہے، کہتے ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے گئے، خالی کہیں اللہ اکبر، آپ کیوں گئے؟ جمعہ کی نماز کو گئے۔ آپ کیوں گئے؟ ظہر کی، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو سارے ائمہ کا مطلب ایک ہی ہے، دل میں نیت ہے، مگر لوگوں نے ان کو اپنا اپنا مختص کر لیا ہے۔ تو بات چل رہی تھی ذبیحۃ اللہ، اب واضح ہوا کتنا آسان ہے دین، اسم اللہ۔ اچھا، اب ایک اس میں فقہی مسئلہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لوگ بڑے الجھتے ہیں ذبح کرنے کے وقت، چونکہ طریقہ کار قرآن کو سنیے، احادیث کو سنیے، اختلاف کو سنیے، فقہی مسئلہ سنیے۔ گھر میں عورتیں کیوں ذبح نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کرتی؟ ہم نے دیکھا بچپن میں جب مرغا لے جاؤ تو لوٹا لے کے وضو کرتے تھے، پھر ٹوپی سر پہ، پھر ذبح کرتے تھے۔ اللہ، جب ہم نے سیکھا تو ہے ہی نہیں۔ بچو کاٹا کسی کو، ذرا بچو اتاریے، اس میں ہے کیا؟ قل اللہ پڑھ کے پھونک دو، بچو اتر جائے گا۔ ہاں میں آتا ہوں، جا کے غسل کر کے ٹوپی پہن کے آتے تھے اور پھر پڑھتے تھے، جب تک وہ بیچارہ پریشان مضطر جیسے کہ کسی نے ذبح کیا۔ ہاں، کیوں؟ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ پاک ہے، اس کے دل میں اللہ ہے۔ اچھا، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک خاتون ہے، ان کو سمجھائے کہ خاتون ہے، موت کا فرشتہ آیا تو کیا کہے گی؟ ذرا رکیے، میں پاک ہوتی ہوں، نہاتی ہوں، پھر کلمہ پڑھوں گی تو روح قبض کرنا، ایسا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، اسے یقین ہو گیا کہ موت ہے تو لا الہ الا اللہ۔ تو مومن ہمیشہ پاک ہے۔ مرغی ذبح کرنا ہے تو اسے وضو کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ ناپاک میں ہے وہ بھی، خاتون بھی، اسی حیض میں، اسی نفاس میں، بسم اللہ کا نام لینا منع نہیں ہے۔ ہر وقت باہر جاتے ہو کیا کرے کہ میں ناپاک ہوں تو کچھ نہ کہے، نہیں، بسم اللہ، توکل تو اللہ، عرفات میں ذکر کرے۔ صرف منع کیا ہے؟ روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا، حرم میں جانا، مسجدوں میں جانا، بس یہ منع ہے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہوا۔ آپ بتلا دیجئے کہ یہ رگ ہے، یہ رگ ہے، اس طرح بسم اللہ، اللہ اکبر، اس کے لیے کوئی پاکی کی ضرورت نہیں۔ مسلمان ہمیشہ پاک ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے جنابت میں یا ناپاکی میں، بغیر وضو کے، یا خاتون ہے ایام میں، ہمیشہ وہ پاک ہے۔ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو احکام کی پابندی لگائی ہے کس کے لیے؟ تازگی کے لیے۔ تو یہ باتیں بڑی وضاحت سے میں نے پیش کیا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے مزید بھی آپ چاہتے ہیں، پھر بھی ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو حدیث قدسی سنیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سرٹیفکیٹ یہ، ان ذکرنی فی نفسی، کیا مطلب؟
کس نے اپنے دل میں یاد کیا؟ پڑھا کہا ان قرأ سبحان اللہ ذکرت فی نفسی، تو نفس میں آپ کے اللہ ہے. جب مومن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے نفس میں اللہ ہے. تو او ان ذکرنی فی ملئن، اب مجمع میں وہ کہتا ہے تو ذکرت فی ملئن خیرا من. بہرحال یہ صرف تعاون کے لیے، تاکہ آپ ان سے کہیں نفس میں جی میں ذکر، یہ سب ذکر ہی ذکر ہے. تو آپ ذبح کیجئے بسم اللہ کہے کہ چل. تو ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق. اب اتنی سہولت ہو گئی، اس سہولت کو اپنائیے، لوگوں تک آواز پہنچائیے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی اطاعت کی تو آپ بھی ان کے ساتھ شرک والے ہو جائیں گے. اب سنیے کہ انسان جو مؤمن ہے اور انسان کے دل میں جو اللہ کا ذکر ہے، تو سنیے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بات چلی کس کی؟ کھانوں پینوں کی. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا جو مردہ ہے. کون مردہ؟ ہم نے اسے زندگی بخشی اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، اس میں چل رہا ہے لوگوں میں. کیا وہ اس طریقے سے ہے کہ اندھیرے میں ہو، نکلنے والا نہیں؟ اسی طریقے سے ہم مرغوب بناتے ہیں کافروں کو جو کرتے ہیں. تو مردہ کسے کہا جا رہا ہے؟ کافر کے بدلے. یعنی کافر جو ہے یہ مردہ اور اسلام زندہ. تو ایک ہے مردہ اور ایک ہے زندہ. تو کافر کو مردہ کہا جا رہا ہے. تو مقابلے میں کون آیا اس کے؟ مسلم. اچھا، تو زندگی بخشی یعنی اسلام، اور مردگی بخشی یعنی کفر. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَالظُّلُمَاتِ. تو چار چیزیں ہوئی ہیں، مردہ، زندہ، نور اور ظلمات. چار چیزیں ہوئی نا. تو مردہ کافر، حالانکہ وہ زندہ ہے لیکن اسے مردہ کہا جا رہا ہے. اور مومن زندہ ہے کافر کے مقابلے میں. جہاں ایمان وہ لے آیا تو وہ زندہ ہوا. اچھا، اب اس کے بعد ظلمات اور روشنی. تو جو ہدایت ہے اسلام کی یہ روشنی، اور جو ہدایت نہیں یہ اندھیری. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ولی اللہ. اور جو مردار وہ کافر. یہ بتلا دیا. تو بھلا اتنے ہدایت آئے تو کیا آپ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایسا سمجھ رہے ہیں؟ کذالک زینا. کذالک کیا مطلب؟ کذالک اسی طریقے سے انہوں نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا، جن جانوروں کو حلال قرار دیا، ہم نے ان کو مرغوب قرار دیا. کیوں؟ ما کانوا یعملون. انہیں جو ہم نے اختیار دیا تھا اسے انہوں نے استعمال نہیں کیا، اس لیے. اب سنیے وَكَذَلِكَ، دوسری آیت بھی کذالک شروع ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کذالک کیا مطلب؟ کذالک اسی طریقے سے، مطلب جس طریقے سے مشرکین مکہ کو ہم نے ان کے برے اعمال کو مرغوب کر دیا، اسی طریقے سے ہر بستی میں، سنیے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، اکابر مجرمیہا. غور سے سنیے، دعوت دے رہے ہیں ہم. اکابر جمع کس کی؟ اکبر. مجرم جانتے ہیں، مجرم حد سے تجاوز کرنے والا. تو جس طریقے سے مکہ میں مجرم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اللہ کا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے اور تمہارا ذبح کیا ہوا کھاتے ہو. اسی طریقے سے ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرم رکھے ہیں. کہتے ہیں کہ وہابیوں پر اللہ نے مٹھائی حرام کر دی. جی کہتے ہیں نا، یہی ہے، مجرمین کی کاپی کر رہے ہیں. یہ نیازیں اور یہ شیرنیاں نہیں کھاتے تو بولے ان پر حرام کر دیے. تو ہر بستی میں مجرم ہم نے بنائے ہیں. کیوں؟ لیمکروا فیہا، تاکہ مکر کریں. دیکھیے آج
بدنام کیا ہے سب طرف وہابیوں کو، حالانکہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا مذہب وہابی ہے، سب مسلمان ہیں، بس نسبت دے دی. کیوں نسبت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے تجدید کی، یہاں پر جتنی شرک بدعت تھے اسے مٹایا، لوگ حج پر آتے تھے قبول کیا، سب طرف پھیلی. تو یہ جو پھیلا ہوا ہے اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے وہابی کا نام لے دیا. کسی کو وہابی، کسی کو اہل حدیث، کسی کو جماعت، بس نام چسپا کرتے ہیں. تو لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. یہ مکر کس کے لیے کرتے ہیں؟ خود ہی کے لیے، ان کا شعور نہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی مکر کرتے ہیں دین اسلام پھیلتے جا رہا ہے، وحدانیت الوہیت سب پھیل رہا ہے، خود کا نقصان کرتے ہیں. سنیے پھر کیا کہتے ہیں، سنیے ان کی شرارت. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. دیکھیے غور سے دیکھیے، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی یا کوئی آیت یا کوئی مسئلہ، کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، رسول پر کوئی آیت اتری تو ہم پر بھی آیت اترے، رسول پر کوئی حکم تو ہم پر بھی کوئی حکم، اس پر نشانی تو ہم پر بھی نشانی. دیکھیے دو اللہ ایک ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو معنی میں قباحت، اس لیے رک جائیے. حتیٰ اوتی رسول اللہ، جو رسول کو دیا گیا وہ مجھے دیا گیا. اب حافظ صاحب تو دیکھتے ہی نہیں، پڑھتے. اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پر بھی آیت اترے، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کہاں بھیجے. اگر ملا دیا تو اللہ اللہ کو جانتا ہے، یہ معنی ہوں گے. تو کبات ہوئی نا، لہذا وقف لازم خیال رکھے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دی گئی، یہ مجرمین. تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت میں بھی تم مداخلت کرتے ہو. یعنی اللہ کسی کو حکومت دے، اللہ کسی کو سلطنت دے. اللہ نے نمرود کو بھی حکومت دی، مشرکین کو بھی سلطنت دیتے ہیں. تو رسالت کا دینا وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا حقدار کون ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار، لہذا یہ جو مجرم ہیں کیا ملے گا انہیں؟ صغار عند اللہ، قیامت کے دن ذلت، صغار صغیر سے، وہ عذاب شدید، عذاب. دو چیزیں ملیں گی، چونکہ احکام کی انہوں نے ذلت کی، رسوائی کی، توہین کی، مسلمانوں کی توہین کی، لہذا عذاب کئی قسم کے ہیں. ایک تو عذاب عظیم، ایک تو عذاب علیم، ایک تو عذاب شدید. یہ مختلف عذاب ہیں ان کے اعمال کے طریقے پر. اس کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوانی. بما کانوا یمکرون، کیوں کہ جو مکر کرتے تھے. سنیے اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے خیر کا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ ہدایت دے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان یہدیہ، تو جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ کھولتا ہے اسلام کے لیے. تو یشرح اور چیزیں، ہدایت اور چیزیں، یہ قرآن اسلوب ہے. یشرح، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینے کو کھول دیا. ہدایت، لن تہدی لمن احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اے رسول تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہ ابو طالب کو. تو ہدایت اور ہے اور شرح اور ہے. دیکھو اللہ حدیث پاک میں ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے سمجھ عطا کرتا ہے.
تو فقہ اور چیزیں، شرح اور چیزیں. فقہ کے بارے میں نے بتایا تھا، تدبر کے بعد، یقین کے بعد، مشاہدے کے بعد اسے اللہ فقہ اور سمجھ عطا کرتا ہے. تو یہدیہ یعنی کیا، اور یشرح یعنی یہدیہ. حدیث پاک میں دعا ہے الحمدللہ الذی ہدانا للایمان. تو ہدایت کا کی، ایمان کی. جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کیا دیتے ہیں، ہدایت کس کی، ایمان کی. لیکن ایمان لانے کے بعد، ایمان تو بہت آسان ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر. اسلام، اس کا سینہ کھول دیتے ہیں کس کے لیے، اسلام کے لیے. کیوں اسلام کے لیے سینہ کھولتے ہیں؟ یہ اسلام یہ بڑا مشکل ہے، کٹھن ہے، فرما برداری ہے، احکام ہے. ایمان تو ایمان ہے، وہ تو دل سے ہے، وہ ایمان لے آیا. تو سنیے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. ہدایت کے بدلے کیا، گمراہی. جسے چاہتے ہیں گمراہ کریں تو اس کا سینہ ضیق، تنگ، حرجن، سخت تنگ کر دیتے ہیں. کیا مطلب ضیق؟ بیمار آتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے یضیق صدری، یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہے. کیا مطلب تنگ ہے؟ جو ہارٹ کو جو کام کرنا وہ کر نہیں رہا ہے. جب پریشر بڑھ جائے یا ہارٹ میں کوئی خامی ہو تو وہ تنگ ہوتا ہے. مہم جو کام ہے اسے وہ کر نہیں پاتا. تو اس کا مہم کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کرنے کا راستہ ہموار کیا. تو دل کی مہم کیا ہے، توحید، الوہیت، وحدانیت. اب وہ اپنی مہم تک جا نہیں سکتا، یہ ہے ضیق. لیکن پھر حرج، تو ترجمہ کر دیا حرج کیا، سخت. لیکن انگریزی میں بالکل ٹرو ترجمہ کیا کہتے ہیں، ڈسٹرب کہتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ یہ اس کو ہم نے ایسا پھیر دیا کہ اس کو توحید کی طرف جانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، مطلب وہ جو کام کر رہے ہیں آپ نے رکاوٹ ڈال دی، تو اس کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا، اللہ تنگ کر دیا اور اس کو رکاوٹ بھی کر دیا. کیوں کہ اللہ کی چاہت نہیں، گمراہ. اللہ پھر مزید دیکھو، کأنما، جیسے کہ یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں. دیکھیے مثال کس کی دی جا رہی ہے، جسے ہدایت نہیں. اللہ یصعد، کیا مطلب یصعد؟ ایک ہے سعید یصعد، سعید الخطیب علی المنبر، ممبر پر خطیب چڑھ گئے، بہت آسان ہے. یہ ہے باب مجرد سے آگے جائیے، مزید فی میں یتصعد کیا ہے، تو یتصعد سے تا ساکت کر کے وہاں ڈبل سین یصعد. تو سعید تو بہت آسان ہے. یتصعد کسے کہیں گے، یتصعد فی السماء، اللہ بلندی کی طرف. ذرا آپ اوپر جانے کی کوشش کیجئے، آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ زمین کی کشش ہے اور ممبر پر چڑھنے کے لیے بہت آسان ہے. اس لیے سعید یصعد، سیڑھی پر چڑھنے کے لیے، آسمان پر یتصعد. تو جیسے کہ وہ کوشش کر رہا ہے آسمان پر جانے کی، مطلب ایمان کی طرف اگر وہ مائل ہوتا ہے تو ہم نے ایسا دور کر دیا ہے کہ جیسے کہ آسمان پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو زمین کی کشش اسے کھینچ لائے گی. اللہ کذالک، اسی طرح یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. رجس یعنی کیا، ناپاکی، پلیدگی. اسی طریقے سے جیسے یہ دشوار کر دیا ہے تو جو ایمان نہیں لاتے اس پر ہم نے پلیدگی ہم نے مسلط کر دی. تو اس آیت میں ہمیں کیا ملا کہ اللہ تعالی جسے ہدایت دیتے ہیں ایمان کی، جو ایمان لے آیا، بھائی ایمان لے آؤ، اب آپ کا سینہ کھل جائے گا. کس کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے. اور رہا جو جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، ظاہر ہے کہ ہدایت اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، ضد کی، ہر دھرمی کی. واضح ہے، بولے کہ ہمارے پاس وہی کیوں نہیں آتی، ہمارے جیسے کہ رسول کے پاس آتی ہے، تو ان کا نتیجہ ثمرہ کیا ہوگا کہ گمراہ کر دیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ ہماری کلام پاک میں کیسی تعریف ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جو مومن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کو لائے اس پر عمل کرنے کے لیے
تو ان کے لیے کیا ثمرہ؟ تو سنیے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ راستہ تیرے رب کا مستقیم صحیح، کس کے مقابلے میں؟ آسمان پر چڑھنا دشوار نہیں، مستقیم، اور کیا سعادت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے رب کا یہ مستقیم ہے۔ قد فصلنا الآیات، سارے احکام ہم نے بیان کر دیے، لقوم یذکرون، یسعدون، یسعدون کی طرح یہ یتذکرون، تو یتذکرون ذکر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ماخذ کو، ان کے لیے تو غور و فکر کریں اور ماخذ کو حاصل کریں، تو افلا تتفکرون، افلا یتذکرون یا یذکرون، تو جب یہ نصیحتیں حاصل کریں گے تو ہم نے ان کے لیے کیا رکھا؟ لہم دار السلام، اللہ اللہ، سلامتی کا گھر، جو چاہے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا، اور یہی نہیں، فرشتے کہیں گے نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، کیوں؟ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کا سینہ کھول دیا، کیوں سینہ کھولا؟ آپ نے ضد نہیں کی، آپ نے ہٹ دھرمی نہیں کی، تو لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اس کے بعد وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی ان کا سرپرست، اللہ اللہ، تو اس آخرت کے دار میں جو اللہ جن کا سرپرست ہو تو کسی کی مجال بما کانوا یعملون، کیوں کہ جو کچھ کو وہ عمل کرتے تھے۔ اب سنیے چند باتیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، بلکہ ان باتوں کو پھیلائیں۔ اصل میں ہم الجھے ہیں کہاں؟ فروعات میں ہم الجھے ہیں، فروعات میں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، چونکہ ایمان اور اسلام کے بارے میں کئی دفعے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن مختصر سا یہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بھائی ایمان، یہدیہ للایمان ویشرح للاسلام، کیا مطلب ایمان کا؟ ہم جانتے ہیں کہ ایمان داخلی عقائد کا نام ہے، اور اسلام ظاہر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے غلط باتیں پھیلا کر اپنے اپنے امام کو مختصر کر لیا، باقی جیسے کہ میں نے بسم اللہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ امام شافعی ہوں چاہے امام حنیفہ ہوں، ان کا مسلک ایک ہی ہے۔ دیکھیں نا اپنے نیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہی بات امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ جو مؤمن ہے، غور سے سنیے گا، جو مؤمن ہے ایمان اس کے دل میں داخل ہوا، یہی بات امام شافعی فرماتے ہیں کہ مومن آدمی ہمیشہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ ہے، اور حدیث کو سامنے پیش کیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، پوچھتے ہیں نا۔ لوگ تو معمولی بات پر نفرت کر رہے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی سے ہے، وہ فلاں جماعت سے ہے، وہ اہل حدیث سے ہے، یہاں تو روزے رکھتا ہے۔ لوگ تو داڑھی پر پریشان ہیں، کسی کی لمبی داڑھی، کسی کی چھوٹی ہے، پریشانی ہے، تو یہاں کیوں نہ پریشان ہو؟ کئی سوالات آتے رہتے ہیں، بھائی آپ کو ان کی کیا فکر؟ روزے تو رکھ رہے ہیں نا، وہ تو روزہ رکھتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو بولے نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا دیکھیے امام حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ جو فرد جتنا عمل کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اسے روزے کا اجر ملے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک دن کی نماز چھوڑا تو 70,000 سال جہنم میں جلے گا۔ اچھا کتنے سال؟ وہ بیچارہ پھر سبھی چھوڑ دے گا نا۔ تو ابو امام حنیفہ کتنی اچھی بات کہہ کر گئے، نہیں جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رکوع تک پہنچا، اور آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل رکوع سے سجدہ بھی کرنے لگیں گے وہ، تو ان کے لیے آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ پابند ہیں روزے کے، ماشاءاللہ، تو نماز کی بھی کوشش کیجیے۔ اچھا اسی طریقے سے داڑھی کے معاملے میں لوگ پریشان ہیں، کئی فون، اب تو ای میل کی بہت آسانی ہو گئی ہے، ای میل آتے رہتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں داڑھی چھوٹی ہے۔ میں نے کہا بھائی داڑھی چھوٹی ہے، وہ رکوع میں پہنچے ہیں،
آپ سجدے میں گئے ہیں تو کل وہ سجدے تک پہنچیں گے، ان کی فکر کیوں؟ جو رکھتے نہیں ان کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو سوال یہ آتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ تو ایمان جس کے دل میں ہے وہ مومن ہے۔ کیا ہے وہ؟ مومن ہے۔ وہ اسے نماز نہیں پڑھ رہا، اسے ہم ترغیب دیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، ان کی نماز قبول ہے، تو اس طریقے سے ہم باتوں کو چلائیں گے، لیکن ہے کہ وہ نماز کافر ہے۔ کافر کا مطلب کیا؟ وہ جو حدیث شریف ہے، یعنی انکار، یعنی کفر جو ہے نافرمانی۔ کفر کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک کفر کے معنی اللہ کا انکار، ایک کفر کے معنی آپ اس رکن سے ہٹ گئے، اس نے انکار تو نہیں کیا نا۔ اگر وہ انکار کرتا ہے نماز کا تو بہرحال یہ فقہی باتیں چند تمیزی بتلا دیا تھا، لیکن خاص کر آج یاد رکھیے آپ یہ ذبح کے بارے میں۔ اور پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہے، چونکہ آئندہ کا جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ کن کا؟ اکابر مجرمیہا۔ اب وہ طویل چلتا رہے گا تو اس کو آئندہ کی مجلس میں ہم شروع کرتے ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون۔ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ چلیے، کوئی مسئلہ ذبح سے واضح ہوا؟ پوچھے جی۔ ہاں، مچھلی کے بارے میں دیکھیے، یہ حدیث ہے کہ ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن مچھلی یہ بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو حلال کر دی گئی۔ احل لکم میتتان، حدیث بالکل واضح، بہت مناسبت سے سوال کیے۔ مچھلی اور کیا؟ یہ کبد، تل، تو یہ ٹڈی، مچھلی اور کیا؟ ٹڈی۔ یہ ٹڈی بھی آپ پکڑیں گے، اب ہمارے لوگ تو کھاتے نہیں نا، تو ٹڈی جب پکڑتے ہیں تو مر جاتی ہے، مچھلی جب پکڑتے ہیں تو مر جاتی ہے، تو یہ دو مردار جو ہیں آپ کے لیے حلال ہیں، ذبح کرنے کی نہیں ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے خون، دل کا اور کبد کا۔ جی جی جی۔ ہاں نہیں، وہاں نہیں، یہ بہت اچھا کیا کہ بات کس کی ہوئی تھی؟ عربوں کی، وہ جو حدیث میں نے کوٹ کیا تھا، شاید وضاحت نہیں ہوئی کہ وہ بدوی تھے، ابھی ایمان لائے تھے، اور تو مسلم کا ہونا ضروری ہے۔ مسلم کا ذبیحہ آپ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی یا نہ پڑھی۔ جی ایک ساتھ جو ہے بٹن دبا دیا جا رہا ہے، اچھا، اس کے ساتھ وہ جو ہے مجھے ایک ساتھ 100,000 ایسا پروڈکشن سسٹم۔ اچھا، یہاں ایسا ہے۔ میں جی جی خاص طور پہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے میس میں جو فیکٹری ہے، جی جی میس میں جو کوک ہے انہوں علاقے میں جا کے خاص طور پہ دیکھے گا تو تمام کے جو ہے علاقوں میں دیکھے گا جی 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 بتا رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، تو بسم اللہ اللہ اکبر پھر ذبح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہے کہ وہ ہاں تو ہو گئی، بسم اللہ ہو گئی، جی جی ٹھیک ہے، بسم اللہ ہو گئی بسم اللہ۔ چونکہ یہاں جیسے کہ ہمارے ممبئی میں جب کھلا تھا نا تو علماء کو لے کر گئے تھے، علماء نے دیکھا اور پھر فتویٰ دے دیا، وہاں کی جو شکل ہے وہ میں تو گیا نہیں، تو یہاں پر بھی علماء نے فتویٰ دیے ہیں، تو حرج نہیں، وہ ذبح ہو گیا۔ ہاں جی، تو کوئی بات نہیں، تو وہ حدیث کی بنا پر دیے ہیں نا کہ آپ نہ پوچھیں، خلاص مسلمان اب وہ ذبح ہوا، خلاص بسم اللہ کہیے اور کھائیے۔ اصل میں وہ فورن کی، میں نے ان سے کہا کہ وہ چونکہ وہاں کی کچھ آئیڈیا نہیں ہے نا، جی ہاں نہیں، لیکن وہ مسلم نہیں ہے نا، اب جیسے انہوں نے جو بتایا یہاں مسلم کا نظام ہے، ہاں نہیں، اہل کتاب کا سوال نہیں آتا ہے، وہ ان کا سسٹم الگ ہے، نہیں
وہ ذبیحہ نہیں ہے نا. جی اور یہ مچھلی جو پانی کے نیچے والی جو وہ آیت ضرور بتاؤ. یہ آیت جو ہے مچھلی کی گزشتہ ہو چکی ہے, میں بتا دیتا ہوں کہ محفل مچھلیاں جو حلال حرام ہے نا درس میں ہو چکی ہیں, بتا دیتا ہوں. جی جی سورہ مائدہ میں ہے. جی ہاں جی 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 خاتون بھی ذبح کر سکتے ہیں. جی تو کیا ہاں خاتون بھی. اب اصل میں کیا ہوتا ہے دیہاتوں میں نا, چونکہ وہ جو چیز ہم نے دیکھی عین الیقین حق الیقین کہ دیہاتوں میں پریشان رہتے ہیں خاتون کہ مرغی لے کے بھاگتی ہیں ملا کی طرف, ملا صاحب کتنی ذبح کریں گے, تو ہم نے ٹرین کیا ہے کہ آپ خود بھی ذبح کریں. تو میں نے بتا دیا ابو کہ حالات تو مختلف ہے نا, یہاں تو ضرورت نہیں تو خاتون بھی ذبح کر سکتے. تو ہم نے سمجھا ہے کہ آپ ذبح کریں کسی بھی حالت میں ہوں, بتلایا طور طریقہ یہ تھا. اب چونکہ جو شہر میں ان کو اس کی قدر نہیں ہوگی لیکن دیہاتیوں کو اس کی قدر ہوتی ہے, تو ذبح کریں خواتین بھی, اور کرتی تھیں. جی جی نہیں وہ تو قرآن شریف میں ہے, وہ تو والے کتاب کو کھائیں. جی اصل میں ذبیحہ ہے اہل کتاب کا ذبیحہ, تو وہ ذبح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جھٹکے تھے نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کی جو حدیث ہے نا ذبح ہی کرتے تھے بتوں کے نام, وہاں جھٹکا تھا ہی نہیں. تو بولیے بدوی ذبح کرتے ہیں مسلمان ہو گئے, اللہ کا نام لیتے کہ نہیں تو مت پوچھیے. تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے, مگر یہ ذبیحہ ہے کہ مارنا ہے, سوال یہ آتا ہے نا. اگر اہل کتاب ذبح کرتا ہے تو آپ نہ پوچھیے, خلاص کھائیے, مگر یہ تو وہ مار رہے ہیں نا, تو کیسے مار رہے ہیں تو وہ وہاں کے علماء جا کے دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. اب یہاں چونکہ ہم نے بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی حلال ہو, مگر وہ جا کے وہ دیکھیں علماء وہاں کے. جی ہاں قادیانی کا ذبیحہ وہ ذبیحہ نہیں ہے. نہیں قادیانی کا ذبیحہ اللہ کا نام لیتے ہیں وہ, مگر قادیانی کے بارے میں فتویٰ صادر ہو چکا ہے کفر کا, سمجھ رہے ہیں نا, تو سوال ہی ختم ہو گیا. نہیں شیعہ کا تو ذبیحہ حلال ہے. کہاں پر؟ نہیں ہندوستان میں کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے, کہیں بھی نہیں دیا. ہندوستان میں تو ہم لوگ شادی نہیں فتویٰ نہیں دیے ہیں. وہ ایسا کہتے ہیں کہ جو کوئی بھوری اگر وہ 40 پارے کہتا ہے تو وہ اس عمل کی وجہ سے کافر ہے. شیعہ کے بارے میں نہیں کہا, وہ وہی قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے شیعہ لوگوں کی بغیر کسی کلمے کے. کفر کا فتویٰ نہیں دیا, یہ عوام میں پبلک کا فتویٰ ہے. جیسے کہ یہاں پبلک ہے نا, پاکستان کی پبلک ہے, وہ کہتے ہیں. باقی علماء نے, آپ کتابیں دیکھیے علماء کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہے جس کا وہ کافر ہے. جیسے کہ ہم بریلوں کو ہم کافر نہیں کہتے, یہ پوزیشن ہے. جی جی ہاں یہاں جو گوشت آ رہے ہیں جیسے البیک وغیرہ ہے, تو یہاں کئی لوگ پریشان ہیں اور مرغی کھانا چھوڑ دیے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ حج کے دنوں میں گوشت جا رہا ہے, البیک تقسیم ہو رہا ہے, اس کی ذمہ دار علماء ہیں, تو آپ بسم اللہ کہیے اور کھائیے, کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہاں مسلمان ہیں. جی ہاں سرٹیفکیٹ, ہاں وہ لازم. جی 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 اصل میں یہاں جو مرغیاں آتی ہیں نا وہاں چیک ہوتی ہیں, وہاں سعودی نمبی سے جا کے چیک کرتی ہے اور باقاعدہ وہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے, اس کے بعد وہ کنٹینر چلتا ہے, اس لیے کوئی حرج نہیں. جی 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 ہاں جی 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 ہاں ہاں نہیں دیکھیے اگر